اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک کے شروع میں سب سے پہلے ایمان والوں کے صفات کا بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں کا ذکر فرمایا. پھر ایک رکوع میں منافقین کی قباحتوں کا ذکر فرمایا. اس کے بعد تیسرے رکوع میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت دیا. اس دعوت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند افعال ایسے ذکر فرمایا جس سے آدمی مجبور ہو جائے کہ اللہ کو معبود حقیقی مانے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو کتاب الہی کے ساتھ ثابت فرمایا اور اس کی طرف دعوت دیا کہ نبی پر ایمان لاؤ. ان کے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک ہم نے ان پر نازل فرمایا ہے. تو اس قرآن پاک پر ان لوگوں نے ایک اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا بھی جواب دے دیا. دینے کے بعد بات صاف ہو گئی. اب پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 3 قسم کے انعامات کو ذکر فرمایا. پہلی نعمت وہ ہے جو انسان کی ذات پر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو انسان کی ذات پر ہوتی ہے. وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کچھ نہیں تھے، تم کو اللہ نے پیدا کیا، تم مردہ تھے. تو گویا تمہارا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا ہے. یہ پہلی نعمت ہے. اس کے بعد دوسری نعمت یہ ہے کہ زمین میں جتنی چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں وہ سب تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں. یہ باہر کی نعمتیں ہیں. اس کو آفاقی نعمتیں کہلاتے ہیں. یعنی اس زمین کے اندر ہر چیز تمہارے فائدے کے لیے، اور آسمان کو اس زمین کی سیرابی کے لیے ہم نے پیدا کیا تاکہ اس زمین سے تم خوب فائدہ اٹھاؤ. یہ 2 نعمتیں ہوئی. اب آخری ایک نعمت ہے. اس نعمت کو سننے سے پہلے ایک مثال سنیں. ایک بڑا سا آدمی ہے، کئی فیکٹریاں رکھا ہے. ایک فیکٹری میں وہ اپنے اونر سے نافرمانی ہو گئی، کچھ غلطیاں ہو گئی، اسے بلاتا ہے. بلانے کے بعد اس سے کہتا ہے دیکھ تم بیکار تھے، میں نے تمہیں نوکری دی، پھر میں نے تمہیں تنخواہ میں اضافہ کیا، تمہارا نکاح ہوا، اس میں میں نے تمہارے لیے بہت کچھ ساتھ دیا، پھر ہوتے ہوتے میں نے تمہیں مینیجر بنا دیا. یہ مینیجر حالانکہ بنا ہوا ہے، اب یاد دلاتا ہے. وہ کیوں دلاتا ہے؟ یہ ساری نعمتیں میری تیرے اوپر اس لیے تھی کہ تو میری فرما بردار ہوتا. اب بجائے میری فرما برداری کے تو نافرمانی پر تلا ہوا ہے. یہ ایک پیار کا انداز ہے. کیوں آدمی سب سے زیادہ پیار کے انداز میں جب سمجھاتے ہیں تو رام ہو جاتا ہے، قابو میں آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی 70 ماہوں کی محبت رکھتا ہے ہر بندے سے. تو اللہ تعالیٰ بندے سے یہ چاہتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے اوپر ان نعمتوں کو سناتا ہوں تاکہ میری وہ نعمتیں سن کر اس کا احساس تمہیں پیدا ہو جائے، پھر تم میری فرما برداری میں لگ جاؤ. تو یہ جیسے تم بیکار تھے، میں نے تمہیں نوکری دی، تم کچھ نہیں تھے، میں نے تمہیں پیدا کیا، اس کے بعد تمہیں باہر کی ساری سہولتیں تمہارے لیے کیا.
اب یہ ایک نعمت ہے، یہ نعمت دکھائی نہیں دیتی ہے، یہ نعمت معنوی نعمت ہے، یہ دیکھنے میں نہیں آتی ہے، یہ دل کو خوش کرنے والی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندو یاد کرو اس وقت کو قال ربک کا جبکہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، کئی ہزار تک فقہا نے علماء نے ذکر فرمایا، 30,000 تک بھی ذکر فرمایا۔ سب سے بڑی مخلوق عرش ہے۔ عرش کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دیا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ عرش کتنا بڑا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بڑا میدان، اس بڑے میدان میں ایک انگوٹھی اگر ڈال دیا جائے تو یہ انگوٹھی جتنے حصے کو گھیرے گی اتنی ہی عرش کے علاوہ کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری مخلوقات گویا ایک انگوٹھی کے حلقے کی طرح ہے، اور صرف عرش اکیلا بڑا میدان ہے۔ تو اتنی بڑی مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا، یہ نہیں کہا فرشتوں سے مجھے عرش بنانے کا ارادہ ہے، مجھے جنت بنانے کا ارادہ ہے، جبکہ ادنا سے مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا دنیا سے بڑی جنت عطا فرمانے والے ہیں۔ فرشتوں سے نہیں کہا کہ میں جنت بنانے والا ہوں، میں دوزخ بنانے والا ہوں، میں آسمانوں کو بنانے والا ہوں، کبھی نہیں کہا۔ اگر کہا ہے تو ساری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد 500 سال کے بعد آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب پیدا فرمانے کا ارادہ فرما رہے ہیں، اس موقع پر فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذکر فرما رہے ہیں میں ایک خلیفہ منتخب کرنا چاہتا ہوں، میں ایک مینیجر کو رکھنا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ زمین میں۔ اب آدمی کو وونر کو جو مینیجر کی ضرورت پڑتی ہے وہ اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ وہ کام پوری جگہ نہیں کر سکتا ہے، اسے اور بھی بہت سے کام ہیں، اس لیے ہر جگہ مینیجر کو منتخب کر دیتا ہے تاکہ وہ کام کرے، اس کی ہمت افزائی کرتا ہے، اسے آگے بڑھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت پڑ گئی، اور فرشتوں کے سامنے اسے ذکر کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یہ دونوں کا جواب صرف ایک ہے کہ انسان کو یہ بتانا ہے کہ تم اللہ کے خلیفہ ہو، ایک مینیجر ہو۔ تو تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تم زمین میں جانے کے بعد اس کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزارو گے یا اس کی نافرمانی میں تم زندگی گزارو گے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتانے کے لیے یہ فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ منتخب کرنے والا ہوں۔ اب خلیفہ کسے بولتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں، جیسے کہ میں سمجھانے کے لیے مینیجر کا استعمال کیا، خلیفہ بولتے ہیں ایسا شخص جس کا رعب اور دبدبا لوگوں کے اندر اتنا ہو کہ اس کے قبضے سے وہ چیز جو اسے ملی ہے حاصل نہ کر سکے، پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی اسے حاصل نہ کر سکے۔ میں اسے ایک مثال دیتا ہوں، مثال سبھی کو معلوم ہے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے، نمرود دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو پوری دنیا میں حکومت کیے ہیں، 2 مومنوں میں سے 2 کافروں میں سے، اس میں سے ایک نمرود ہے۔ تو نمرود کے دربار میں ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ کے کہا اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ سارے بت معبودان باطل ہیں، ان کے اندر کوئی حیثیت اور صلاحیت نہیں ہے۔ نمرود مکمل سمجھا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں، اور نمرود کو معلوم یہ کوئی اور ہستی ہیں جو ہمارے طرح نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی طاقت ہے جو ہماری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، لیکن رعایا کو ساتھ لینا ہے۔ اب رعایا کے سامنے اپنی پستی، اپنی ذلت کون ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ تو نمرود نے رعایا کے اندر روب بٹھانے کے لیے کیا کہا؟ دیکھو ابراہیم تمہارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، تمہارے معبودوں کو ملامت کرتا ہے، اس کے عیبوں کو چن چن کے سناتا ہے، اب ایسا کرو تم سارے مل کر اپنے معبودوں کی مدد کرو، ایسے تم آگ تیار کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقل ہمیں دیا ہے،
اس عقل سے ہم سوچ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، اس اکیلے آدمی کو ختم کرنے کے لیے معمولی سے لکڑی کافی ہے، یا کوئی یہ ڈنڈا لے کر بھی مار سکتے ہیں، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ختم ہو جائے، لیکن ایسا نہیں کیا، بہت لمبے چوڑے زمین میں بہت اونچائی تک آگ جما کر اس میں آگ لگایا ہے۔ یہ اتنی بڑی آگ تیار کیوں کیا؟ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب اس کے اندر اتنا بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ سمجھا شاید اتنی بڑی آگ سے ابراہیم ختم ہو جائیں گے، ورنہ ایک آدمی کو مارنے کے لیے اتنی بڑی آگ جمع کرنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ صرف ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب اور دبدبا تھا فرعون نمرود کے اندر، کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ ان کے اندر جو قوت ہے اسے میں حاصل نہیں کر سکتا ہوں۔ ہاں ایک صورت تھی مان لیتا، حاصل ہو جاتی، لیکن مانا نہیں۔ تو یہ خلیفہ کون؟ یہ خلیفہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے سارے کے سارے خلفاء ہیں۔ یہی معنی، یہ معنی نہیں کہ صرف ابراہیم علیہ نبی آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی خلیفہ بول کر بتا رہا ہے، نہیں، اللہ کی زمین میں اللہ کے احکام کو نافذ کرنے والے قیامت تک برابر رہیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دے رہے ہیں۔ اس کا سلسلہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پورا مسلسل اس کا ایک سلسلہ باقی رکھا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ خود جانتے ہیں کسی رسالت کی نعمت سے نواز کر اس سے کام لینا ہے۔ تو رسالت کوئی آدمی کی کسبی چیز نہیں ہے کہ خود سے کوشش کر کے اسے حاصل کر لے۔ اب آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد یہ خلافت کی ذمہ داری کسے آئے گی؟ خود رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تبارک و تعالی نے چند باتوں میں خصوصیت عطا فرمایا ہے جو دیگر نبیوں میں اللہ نے نہیں عطا فرمایا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے عالم کا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور دیگر انبیاء کو نہیں، سارے عالم کا نہیں، ہر ایک کو اپنے اپنے علاقے کے لیے۔ ایک ہی وقت میں سینکڑوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی رہے ہیں۔ دوسری خصوصیت، میری نبوت قیامت تک چلے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فضیلت صرف مجھے حاصل ہے، دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی حیات تک ان کی نبوت ہے۔ تیسری خصوصیت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو نبوت اور رسالت عطا فرمایا، دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نبوت اور رسالت عطا فرمایا، لیکن دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جاتے ہی ان کے پیچھے ان کے نافرمان پیدا ہوئے۔ اس شریعت کو ان لوگوں نے مسخ کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی میری شریعت کو جو میں لے کر آیا ہوں اس کو اللہ تبارک و تعالی قیامت تک ویسے ہی باقی رکھیں گے۔ اور چوتھی خصوصیت، پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی بن کر آئے، جب رسول بن کر آئے، وہ دنیا سے چل بسے تو ان کی وہ ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نبیوں کو فوراً بھیجا، جاؤ تم اس کو نبھاؤ۔ لیکن میرے بعد میرے خلفاء آئیں گے جو میری اس شریعت کو برابر باقی رکھیں گے اور قیامت تک رکھیں گے۔ یہ خلفاء کا سلسلہ تو خلفاء راشدین تک تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرے بعد میری سنتوں کو تو مضبوطی سے تھامو، اور میرے جو پیچھے خلفاء راشدین آنے والے ہیں ان کی طرف سے جو کچھ طریقہ تمہیں ملے گا تم اسے مضبوطی سے تھام لو۔ اور آگے فرمایا خلفاء راشدین کے بعد ملوکیت چلے گی، بادشاہت چلے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلفاء راشدین صرف 4 ہی خلفاء ہیں، 4 خلفاء کے بعد جو بھی آئے ہیں وہ بادشاہ کہلاتے ہیں، اگرچہ ہماری زبان میں ان کو خلیفہ کہا جائے کوئی حرج نہیں، جیسے خلیفہ ہارون رشید بولتے ہیں، غلط نہیں ہے، ورنہ تو ان کو خلیفہ بولنا صحیح نہیں ہے۔ خلفاء صرف 4 ہی ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد خلیفہ کا لفظ صحیح نہیں ہے، استعمال کرتے ہیں تو کچھ غلط بھی نہیں ہے، لیکن وہ خلیفہ نہیں بن جائیں گے بولنے سے۔ اب اس کے بعد والے کیا کہلائیں گے؟ یا تو بادشاہ کہلائیں گے یا امیر کہلائیں گے،
جیسے امیر المومنین بولتے ہیں. اب ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بھی پیشین گوئی پہلے ہی فرما دی کہ یہ خصوصیت یہ ہے، میری امت کے ایک بڑے مجمع کو، ایک بڑی جماعت کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی والا وصف عطا فرمایا. یہی اصل ہے. میرے بعد ایک بڑی جماعت کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نبی کا وصف عطا فرمایا. وہ وصف ہے معصوم ہونا. معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے اللہ کی نافرمانی صادر نہیں ہوگی، اللہ کی نافرمانی پر وہ لوگ نہیں جمیں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کو خاص ہے، پچھلی امتوں کو یہ نصیب نہیں ہے. پچھلی امتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گارنٹی نہیں دیا کہ نبی کے چلے جانے کے بعد ان کی امتوں میں سے کوئی بھی جماعت چاہے کتنی بھی بڑی ہو جائے وہ حق پر رہے، ایسا نہیں ہوا. لہذا میری امت قیامت تک حق پر برابر رہے گی. یہ ایک لمحے کے لیے یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، منقطع نہیں ہوگا، بیچ میں دراڑ نہیں آئے گا، خندق نہیں پیدا ہوگا. یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد سے لے کر قیامت تک کے آنے والے جتنے انسان ہوں گے وہ سارے انسانوں میں سے جو مسلمان کہلائیں گے، مسلمانوں میں سے بڑی جماعت ایسی رہے گی لا تجتمع امتی علی الضلالہ. اللہ تبارک و تعالی میری امت کی ایک بڑی جماعت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائیں گے. یہ جو بڑی جماعت کو گمراہی پر نہیں جمع فرمائیں گے، یہی جماعت مل کر اپنا ایک امیر منتخب کر لے گا. اب یہ کیسے منتخب کرے گا؟ اس کے لیے ہمیں ذرا اور آگے ایک آیت آ رہی ہے تلک الرسل میں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے اللہ تبارک و تعالی حکمت دے دے اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں ہے. اتنی بڑی خیر کثیر کو وہ حاصل کر لیا. اب حکمت کیا ہے؟ حکمت کا معنی ہے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جتنی چیزیں پیدا فرمایا جو ہماری آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے ان کی دو قسمیں. یہ جو جتنی چیزیں دکھائی دیتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ایک سمجھ عطا فرماتے ہیں، ایک فہم عطا فرماتے ہیں جس کے ذریعے ان ساری چیزوں کی حقیقت کو آدمی معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس سے میں نفع اٹھاؤں اور اس سے جو نقصان ہے میں اس سے اپنے آپ کو بچاؤں. یہ حکمت اللہ تبارک و تعالی انسان کے بڑے ہونے کے بعد نہیں عطا کرتا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی اسے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں. حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ تبارک و تعالی ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا فرماتا ہے. یہاں فطرت کا معنی حکمت ہے. کیا معنی؟ اس حکمت کیا؟ اب وہ بچہ مثال کے طور پر بولنے جب لگتا ہے پورے جانتے ہیں، یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ توجہ ہماری ادھر نہیں جاتی ہے اس لیے ہمیں سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. جو بچہ بولنے کی طاقت حاصل کر لیتا ہے اب ماں باپ کو بھائی بہنوں کو تنگ کر کے رکھ دیتا ہے. کیا؟ جہاں جو چیز دیکھتا ہے پوچھتا ہے یہ کیا ہے، اور پوچھتا ہے اس سے کیا فائدہ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے. اب کسی کو دیکھتا پوچھتا ہے یہ کون ہے، پوچھتا ہے یہ کیا ہے. جسے وہ نیا دیکھتا ہے فوراً پوچھتا ہے یہ کیا ہے کا سوال. اس بچے کے اندر وہ حکمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے اندر پیدا فرمایا. اسی حکمت کی وجہ سے وہ ہر چیز کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب دنیا میں دو قسم کی چیزیں ہیں. ایک وہ چیزیں ہیں جس کو انسان اپنی طاقت کے ذریعے سے اسے معلوم کر لیتا ہے. بہت سی وہ چیزیں ہیں جو انسان اپنی طاقت کے ذریعے سے بھی اسے حاصل نہیں کر سکتا ہے. جیسے آسمان کے اوپر کی چیزیں آدمی معلوم نہیں کر سکتا ہے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. اس میں ہمارے علم کو کوئی دخل نہیں ہے سوائے آمنا صدقنا کے. ہم ایمان لے آئے، ہم نے پوری تصدیق کیا. کل ہی ایک صاحب ایک عجیب و غریب سوال کیے تھے، اس کا بہت اہم جواب اس کے اندر جملے میں آ گیا ہے اور اس کی تفصیل میں اب نہیں جانا ہے. تو دوسری وہ چیزیں ہیں جو انسانی طاقت کے اندر داخل ہیں کہ انسان اسے حاصل کر سکتا ہے.
یعنی جتنی موجودات ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں جو انسان کی ذات سے متعلق ہوتے ہیں. اب یہ جو انسان کی ذات سے متعلق ہوتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے یہ فائدہ ہے کہ آدمی اس کے ذریعے سے نفع اٹھائے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی، اور دنیا کے نقصان سے بھی اپنے آپ کو بچائے، آخرت کے نقصان سے بھی اپنے آپ کو بچائے. وہ کیا ہے؟ سچ بولنا. کون نہیں جانتا ہے اس سے دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے، اور کون نہیں جانتا ہے یہ انسان کی طاقت سے باہر نہیں ہے، انسان کی طاقت کے اندر ہے. جھوٹ بولنا برا ہے، دنیا میں بھی اس کی رسوائی ہے، آخرت میں تو بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کفر و شرک کے بعد اگر کوئی بڑا گناہ ہے تو وہ جھوٹ ہے. لیکن آج جھوٹ سچ کی طرح بولا جاتا ہے. اب یہ جھوٹ ہے. اب جھوٹ کا ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ میرے لیے مضر ہے، دنیا میں بھی مضر ہے، آخرت میں بھی مضر ہے. ایسے ہی بہت سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کو اگر سنوارتا ہے، اپنا کر اسے اخلاق بولتے ہیں، تہذیب اخلاق بولتے ہیں اسے. یعنی جو اچھی چیزیں ہیں وہ اپنی زندگی میں اپنا لیتا ہے، جو بری چیزیں ہیں وہ اپنی زندگی سے دور کر لیتا ہے، تو تہذیب اخلاق یہ مہذب ہو جاتا ہے. اسی کو مہذب بولتے ہیں. یہ پہلی سیڑھی ہے حکمت کی، اور یہ سب سے پہلی ضرورت ہے انسان کی. جب آدمی اپنے آپ کو مکمل مہذب بنا لے گا. دوسرے نمبر پر بیوی، بچے، چھوٹے بھائی بہن آتے. اب ان کے جو ہم 24 گھنٹہ ان کی نگرانی کرتے ہیں تو ان کے لیے جو مفید چیزیں ہیں اسے مہیا کریں، ان کے لیے جو مضر چیزیں ہیں اس سے بچانا ہے اور اس کی پوری نگرانی کرنا ہے. اس کا نام تدبیر منزل ہے. یہ دوسرے نمبر پر ہے حکمت. آدمی اپنے کو بھی مہذب بنا لیا اور اپنے گھر کے ماحول کو بھی سنوار لیا، جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگو، او ایمان والو، اپنے ذات کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. یہ کیا کرتے ہیں؟ یأمر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا. ہاں، کیا دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نماز نہیں پڑھا کرتے تھے؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بتانا ہے کہ اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی بچوں کی کڑی نگرانی کرتے تھے. 24 گھنٹہ بیوی بچوں کی نگرانی کرتے تھے اور نماز کا حکم دیا کرتے تھے، خود بھی اس پر پابند تھے. واصطبر علیہا. تو یہ تدبیر منزل کہلاتا ہے. منزل گھر کو بولتے ہیں. گھر کے صلاح و فلاح کی تدبیریں کرنا یہ ہر آدمی پر ضروری ہے. جب اسے بھی اپنا لیتا ہے. اب تیسرے درجے پر آدمی اپنے گھر سے باہر آتا ہے. محلے کا مسئلہ ہے، شہر کا مسئلہ ہے، ملک کا مسئلہ ہے، اب تو صوبائی مسئلہ ہے. اب ان مسائل میں بھی آدمی مکلف ہے کہ وہاں جتنی بھلائیاں ہیں اسے اپنا ہے، جتنی برائیاں ہیں اسے اپنے آپ کو بچائے اور پورے ماحول کو بچائے. کیوں؟ اسی کے ذریعے سے امن قائم ہوگا. اس کو سیاست مدنیہ بولتے ہیں. یہ جو سیاست جو بولتے ہیں یہی سیاست ہے. مدنیہ کا معنی ہے شہری سیاست. اس کا نام ہے شہری سیاست. کیا کرنا ہے؟ شہر کے اندر جو آدمی خود غرض ہو کر دوسروں کے حقوق کو ضبط کرنے کی کوشش کرے گا، دوسروں پر ظلم ستم ڈھائے گا، اس کو آدمی دبائے. دبانے کے لیے ایک طاقت چاہیے. وہی طاقت آج سیاست کی شکل میں جو نظر آتی ہے وہی طاقت ہے. اسی کو خلیفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد میرے آنے والے ایک بڑی جماعت ہوگی جو اس برابر حق پر جمی رہے گی. یہ کام دنیا میں برابر چلے گا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امت پوری بڑھ گئی. اب بٹنے کی وجہ سے ہر آدمی الگ الگ چھوٹی چھوٹی حکومت بنا لیا، جس کا بڑا نقصان آج تک ہم اسے بھگت رہے ہیں. اتنا بھگت رہے ہیں آج ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ یہ زمین ہماری ہے. بالخصوص ہندوستان کی سرزمین کا ہر اسکوائر فٹ میں، یعنی ایک اسکوائر فٹ میں ایک مسلمان کا حق ہے. مسلمان ہندوستان میں کرایہ دار نہیں ہے اور نہ مفت میں زندگی، یعنی کوئی خیر خواہی طور پر خیراتی بن کر بھی نہیں زندگی گزار رہا ہے، بلکہ ایک حق رکھتا ہے، حقدار ہو کر ہندوستان میں وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے.
یہ احساس اگر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اگر سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد کا مسئلہ پورا آسان ہے۔ اب اس کے لیے اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ کرنا ہے کہ ہم اب پورے ہندوستان کے اندر یہی سیاست ہے، جس کو میں نے اس سے پہلے بھی یہ کہا کہ سیاست اور شریعت ایک ہے۔ اب ومن اوتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے بھی اس سیاست کو کچھ حصہ ملا ہے، اب اس کے لیے لازم ہے کہ اپنی زندگی کو مہذب بنائے، اپنے گھر کے ماحول کو انتہائی خوشگوار بنائے، جس کے ذریعے سے صحابہ کے گھر کا ماحول نظر آنے لگے۔ اب اس کے ذریعے سے وہ باہر جا کر ماحول میں، محلے میں، بستی میں، شہر میں، ملک میں کام کرے گا تو بڑی آسانی کے ساتھ کام ہوگا۔ لیکن عام طور سے ایک شور مچاتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو جینے کا حق نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، انہوں نے یہ فرمایا ہندوستان کی سرزمین میں قیامت تک مسلمانوں کو نہیں نکالا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی جو قربانیاں ہندوستان کی آزادی میں لگی ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت سے وہ ہوں گے جو جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ یعنی بے شمار مسلمان نہیں، بے شمار اللہ والوں کی جانیں اس میں قربان ہوئی ہیں، ہزاروں کے علماء اس میں شہید ہوئے ہیں، تب جا کر ہندوستان کو آزادی ملی ہے، انگریز سے، انگریزی سے نہیں۔ انگریز کے پنجے سے ہمیں چھٹکارا ملا ہے، لیکن عجیب اتفاق، اسے کیا کہیں، سوء اتفاق کہیں کہ کیا کہیں، اہل کتاب کے پاس سے یہ حکومت نکل کر مشرکین کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ مشرکین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے ازلی اور ہمیشہ کے دشمن ہیں، اور اہل کتاب جو نصارہ اور انگریز ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ تمہارے قریب قریب ہیں، قریب قریب ہونے قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ اور ان اہل کتاب کی تعریف فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، یہ جو نصارہ ہیں، یہ نصارہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن پاک جب سنتے ہیں، ادھر سنتے ہیں ادھر آنکھوں سے آنسو میں ٹپکتے ہیں۔ ترا، آپ دیکھیں گے اعینہم تفیض من الدمع، ان کے آنکھوں آنسو بہہ رہے ہیں، تو اتنے نرم ہیں۔ اور ہاں انہوں نے جو کچھ کیا بہت کچھ کیا، اس کو ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے بہت کچھ اسے غور و تدبر کرنے کے بعد اسے باہر کرنے کی فکر کیا، لیکن باہر کرنے کے بعد یہ نوبت آئے گی ہمارے بڑے وہاں تک نہیں پہنچے، جس کی وجہ سے آج ان کے قبضے میں چلی گئی۔ اب ان کے قبضے میں جانے کے بعد ہمیں کیسے رہنا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ماتحت میں ان کو رہنا ہے، ان کے ماتحت میں ہمیں نہیں رہنا ہے۔ شیر شیر ہوتا ہے، اگرچہ چند ماحول کی وجہ سے، چند دنوں کی صحبت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بکری سمجھنے لگے تو وہ اس کا قصور ہے، لیکن جب شیر سامنے آ جائے گا تو اس کو شیر بننا چاہیے۔ یہ ایک شیر کی مثال دیتا ہوں، ابھی 100 ہجری بھی نہیں ختم ہوا، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، جن کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے، بعضوں نے کہا 18 سال ہے، بعضوں نے کہا 21 سال ہے۔ یہ 18 سال یا 21 سال کا ایک نوجوان کہاں سے آتا ہے؟ ملک شام سے چلتا ہے۔ کیوں چلتا ہے؟ صرف ایک عورت کی خط پر وہاں سے چلتا ہے، ایک لشکر کو لے کر۔ خط کیا تھا؟ ہم لوگ سارے کے سارے کشتی میں سوار ہو کر مال تجارت لے کر گزر رہے تھے، ہندوستان کا بادشاہ قبضہ کر لیا، سارے مالوں پر ہم نے قید کر دیا تھا۔ خط پہنچا عبد الملک ابن مروان کے پاس، سارے فوج اپنے اپنی جگہ پر برابر کام کر رہے تھے، یعنی دشمنوں کے مقابلے میں کام کر رہے تھے، لڑائی لڑ رہے تھے۔ اب ملک شام میں، یعنی جس کو آج ہم عراق بولیں یا بیت المقدس کا حصہ جو اسرائیل کے قبضے میں، وہ سارا ایک ہی ہے، سارے انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے، وہیں پر یہ حکومت تھی۔ تو وہاں پر کوئی فوجی نہیں تھے۔ عبد الملک بن مروان غمزدہ بیٹھ گئے، فکر مند تھے۔ ایسے وقت میں محمد بن قاسم پتہ نہیں ادھر سے کیوں گزر ہوا، پوچھا کیا بات ہے امیر المومنین اتنے پریشان کیوں ہیں؟ دیکھو خط پڑھو۔ خط پڑھے، پڑھنے کے بعد آپ مجھے اجازت دیں۔ اب کہاں ہے؟ ایک فوج ہمارے پاس نہیں ہے، صرف آپ اجازت دیں، بقیہ کام میں کر لوں گا، یہ کہا۔ اور مسجد میں نماز کے بعد جو کھڑے ہو کے تقریر کیے ہیں، ہزاروں کا مجمع ان کے ساتھ ہو گیا بغیر ہتھیار کے، سارے کے سارے چل پڑے، ہندوستان آئے۔ ابھی 100 ہجری بھی نہیں ہوا، غالباً سن 90 ہجری میں محمد بن قاسم ہندوستان پر قدم رکھے اور کامیاب ہو گئے۔ کیسے کامیاب ہوئے؟ کیا لڑ کر؟ نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ ہندوستان کے راجا
جس نے مسلمانوں کی کشتی کو قبضہ کر لیا، لڑائی نہیں ہوئی، جیسے ہی وہ آیا سارے ہندو بھائی اس سے لگ گئے، کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب راجا بھاگ گیا، سارے قیدیوں کو چھڑا لیا گیا۔ اب یہ قصہ ہے، اتنے میں وہاں عبد الملک کا انتقال ہو گیا۔ سلیمان ابن عبد الملک تخت نشین ہوا چونکہ بیٹا تھا۔ اب بیٹا ہونے کی وجہ سے جب وہ خلیفہ بنا، یہ بڑا نالائق قسم کا تھا۔ اب یہ جب بنا تو اس کی بچپن کی دشمنی تھی محمد بن قاسم سے۔ محمد بن قاسم کون؟ شاید ہضم نہ ہو، یہ حجاج بن یوسف کے داماد تھے۔ تو محمد بن قاسم کی پرانی دشمنی تھی سلیمان ابن عبد الملک سے۔ تو سلیمان ابن عبد الملک تخت نشین ہوتے ہی پہلے کام جو دیا، محمد بن قاسم کو قتل کرنے کا وارنٹ جاری کیا۔ کتنے افراد کو بھیجا؟ 50 افراد کو بھیجا، خط لکھا تم اپنے آپ کو قیدی سمجھو اور اپنے آپ کو فلاں کے حوالے کر دو اور چلے آؤ۔ فلاں وہاں اب خلیفہ ہوں گے، امیر المومنین ہوں گے، وہ ہندوستان سنبھال لیں گے۔ خط پڑھے، پڑھنے کے بعد مجمع میں خط پڑھ کے سنایا۔ مجمع میں مسلمانوں کو چھوڑ کر جتنے ہندو تھے ان لوگوں نے کہا انہیں پتہ نہیں وہ لوگ کیا کیا بولتے تھے، بھگوان بھی بولتے تھے۔ محمد بن قاسم فوراً یعنی 2 ہی دن میں اس کا پتلا بنا دیا محمد بن قاسم کا۔ پھر محمد بن قاسم نے اسے توڑ بھی دیا۔ بہرحال ان لوگوں نے کہا آپ حکم دیں، 2-4 دن کے اندر سلیمان کا سر آپ کے سامنے ہم پیش کر دیں گے۔ مجھے سنانا ہی نہیں ہے۔ اب محمد بن قاسم کا جو جواب ہے وہ مجھے سنانا۔ محمد بن قاسم نے کہا دیکھو سلیمان کو صرف میرے سر کی ضرورت ہے، میرا سر چلا جائے کوئی حرج نہیں، لیکن مرکز کے اندر دراڑ پیدا ہو جائے، خندق پیدا ہو جائے، مرکز ٹوٹ جائے، اس کے بعد مسلمانوں کی خیر نہیں۔ لہذا مرکز کے تحفظ کے لیے میں اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن دیکھو میرے تم کہتے ہو فرما بردار ہو، میری فرما برداری یہی ہے کہ تم یہاں رہ کر میں جو تم نے ہدایت دے دیا ہے انہی ہدایات پر کاربند رہو۔ لہذا سارے ہندوستان، اسی وقت ہندوستان کے اندر اسلام آ گیا، یعنی 100 سال کے پورا ہونے سے پہلے حضرات صحابہ کی اولاد ہی ہندوستان کو بڑی شکل میں، بڑی تعداد میں آ چکے تھے۔ تو اس کے بعد سے لے کر آج تک الحمدللہ قیامت تک بھی رہے گا، جیسے کہ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اب ہم نے اسے بھلا دیا، اب ہم کیا سمجھے؟ نعوذ باللہ، اللہ ہر یہ کی حفاظت فرمائے۔ ہندوستان کی سیاست کی جتنی پارٹیاں ہیں اتنی نہیں، اس میں اور دگنا ہوگا، اور تگنا ہوگا، اور چوگنا ہوگا، ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ ہماری دعائیں کہاں جائیں گی؟ اللہم شتت شملہم فرق جمعہم، انہی کے لیے تو دعا کر رہے ہیں نماز میں، اے اللہ ان کی جماعت کو پارا پارا کر دے، ان کو پھاڑ پھاڑ الگ الگ کر دے، ان کی طاقتوں کو پھیر دے پورے عالم کے اندر، ان کے طاقت کو مجتمع نہ کرنا۔ لیکن یہ سارے کے سارے الگ ہوتے جائیں گے، الگ ہوتے جائیں گے، جہاں اسلام کا اور مسلمانوں کا مسئلہ آئے گا سارے کے سارے متحد ہو جائیں گے۔ یہ بات کو ذہن نشین رکھنے کے بعد اب ہمیں ان سیاسی پارٹیوں میں چاہے 50 پارٹیاں ہوں، 50 پارٹیوں میں ہمارے دوست احباب شریک ہوں، کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے سیاسی پارٹیوں میں جو ہمارا حصہ ہے، اگر یہ مقصد ہے تو سیاسی پارٹی میں حصہ لینا صحیح ہے، ورنہ دنیا کا بھی خطرہ ہے، آخرت کا بھی خطرہ ہے۔ وہ مقصد زندگی یہ ہے، ہم جو سیاسی پارٹیوں میں حصہ لے رہے ہیں صرف یہ مقصد ہے کہ ہمارے جو بھائی مسلمان بھائی ہیں یا اسلام میں جو کچھ داغ دھبا آئے گا اس کو دفع کریں گے اور مسلمانوں کے حقوق کو مسلمانوں تک پہنچائیں گے۔ اس غرض کے علاوہ خدا نہ کرے 100 مرتبہ خدا نہ کرے، اللہ ہرگز ایسا نہ کرے، اگر کوئی اپنی ذاتی مفاد کے لیے سیاسی پارٹی میں حصہ لے گا وہ آج کے بھی خطرے میں ہے، کل بھی خطرے میں، کل سے مراد قیامت۔ کیوں؟ ہرگز سیاسی پارٹیوں میں اپنی غرض پوری کرنے کے لیے شرکت جائز نہیں ہے، حرام ہے، بالخصوص جب ٹکڑے کرتے ہوں۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت میں لکھتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بارہا یعنی جب بھی جو بات بولوں گا کتاب سے ہی بولوں گا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر ابن کثیر بڑی کتاب ہے تفسیر میں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، جب تمہارے پاس کوئی حدیث ہے یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنا رہے ہیں، جب تمہارے پاس کوئی ایسا نوجوان آیا جو تمہارے درمیان ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہو، تمہاری جماعت کو بھکیرتا ہو، اللہ حفاظت فرمائے، فقتلوا، اسے قتل کرو، حدیث ہے،
ایسا آدمی جو مسلمانوں کی جماعت کو بھکیرتا ہو اسے قتل کرو. لہذا تمل ناڈو میں جو سیاسی پارٹی مسلمانوں کی ہے 2 جماعتوں میں بھی شرکت جائز نہیں ہے, نام جو بھی ہو, اس سے مجھے کوئی غرض نہیں, شاید سبھی جانتے ہوں گے. کیوں؟ ان دونوں کے رہنما مسلمان نام کے جو بنے ہوئے ہیں, یہ مسلمان نوجوان پارٹی کو جو امت کا سرمایہ ہے, کیپٹل ہے, خوب تباہ کر دیا, اسلام سے بہت دور لے جا کر کھڑا کر دیا ہے. نہ شریعت کا احترام, نہ دین کی کوئی عظمت, کوئی پاس لحاظ اسلام کا, دین کا, شریعت کا ان لوگوں کے پاس نہیں رہا. بس چلاتے یہ ہیں کہ ہم فلاں ہیں, ہم فلاں کرتے ہیں, فلاں کریں گے. یہ تو ہر بولتا ہے. اب رہا یہ خلافت اللہ تبارک و تعالیٰ کسے دیتے ہیں, کب دیتے ہیں, کیسے دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان سوالوں کے جواب کو ویسے ہی میدان میں نہیں چھوڑ دیا, ویسے ہی جنگل میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا. پارے 18 کھول لیں گے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا, اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کرتا ہے. آج ہمارے سامنے ایک پارٹی کا تلیور وعدہ کرتا ہے, یا سیاسی رہنما کا کوئی آدمی ہمیں کوئی وعدہ کرتا ہے, یا کوئی اپنا اونر وعدہ کرتا ہے, مینیجر وعدہ کرتا ہے. ایسی امیدیں باندھ کر شیخ چلی کی پلاؤ بناتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کرتا ہے. کس سے کرتا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا, ایمان والوں سے وعدہ کرتا ہے جس کے اندر ایمان ہو. ایمان کی وضاحت اس سے پہلے کر چکا ہوں. ایمان کوئی ایسی ویسی چیز نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا. ابھی بتایا اس سے پہلے کہ جو اس رکوع کے شروع میں تھا, ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کو رب مانے, اللہ ہی کو معبود مانے, اللہ کے سوائے نہ اپنے سر کو جھکائے نہ اپنے ہاتھ کو پھیلائے. یہ چیز سب سے پہلے ضروری ہے. وعد اللہ الذین آمنوا ایک چیز. دوسری چیز وعملوا الصالحات. یہ وعملوا الصالحات کیا ہے؟ یہی تدبیر منزل, یہی تہذیب اخلاق اور یہی سیاست مدنیہ. اگر ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں پیدا کر لیں گے, وعملوا الصالحات, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء, یہ پارے 3 میں ربوع سے پہلے ہے. یہ کہاں ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یہ وہاں ذکر فرمایا سیقول میں پاؤ میں لیس البر شروع ہوتا ہے. لیس البر سے لے کر اس آیت سے اوپر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ذکر فرمایا؟ سارے وہ باتیں جو حکومت کے لیے ضروری ہے. اس میں پولیس کی ڈپارٹمنٹ کے لیے کیا ضروری ہے, فوجی ڈپارٹمنٹ کے لیے کیا ضروری ہے. کورٹ میں 2 قسم کا ہے, سول کوڈ اور ایک کرائم. ان دونوں کے لیے کیا اصول و ضابطے ہیں, ساری باتیں اسی سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں. انشاءاللہ ضرور سنیں گے, اس موقع پر وہ وضاحت سے بتاؤں گا. ساری چیزیں اس قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اسی طرح سے نماز, عبادات, اخلاق, تدبیر منزل, گھر کا ماحول کیسا ہو, بیوی کو کیسے ہم رام کریں, بچوں کی تربیت کیسے کریں, لمبا تقریباً 1 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری باتیں بولنے کے بعد وہاں بولتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق جسے حکمت سے تعبیر کیا اسی کو دیتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمت, جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں پر عمل کی توفیق عطا کر دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فقد اوتی خیرا کثیرا, اسے دنیا بھر کی ساری خیر اور بھلائیوں کو سمیٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا. وما يذكر الا اولو الالباب, آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے ان ساری چیزوں سے نصیحت کون حاصل کرے گا؟ جس کے پاس عقل ہوگی. وما يذكر الا اولو الالباب, نصیحت حاصل کریں گے صرف وہی لوگ جو عقل رکھتے ہیں. نصیحت حاصل کرنے کے بعد ان چیزوں کو جب اپنی زندگی میں لائیں گے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وعملوا الصالحات. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بس اتنا تم کر لو گے, ایمان لے آؤ گے اور عمل صالح میں اپنی زندگی کو گزار لو گے, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. یہ عربی گرامر کا ایک جملہ ہے جو عربی جاننے والے اگر یہاں کوئی ہیں تو اچھی طرح سے سمجھیں گے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ لام کو شروع میں ذکر فرمایا, لَيَسْتَخْلِفَنَّ میں لام, اس کے بعد نون تشدید اس میں لایا ہے. یہ دونوں کا معنی یہ ہے کہ ضرور بھی ضرور, پہلے تو وعدہ کا لفظ ہمارے لیے کافی ہے, ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کے وعدہ, لیکن وعدہ کیا کرتا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ, ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خلیفہ بنائیں زمین کا. لَيَسْتَخْلِفَنَّ فِي الْأَرْضِ,
کیسے بنائیں گے؟ کمستخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ خلفاء راشدین کو بنایا، جیسا کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، ویسی خلافت اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ آخری ایک مثال ہے ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ، میری نگاہ میں سب سے آخری اسلامی رہنما مسلمان رہنما ضیاء الحق ہیں، جو خلیفۃ اللہ فی الارض کہلانے کے مستحق ہے۔ اب ان کا روب اور دبدبہ اتنا پڑا سپر پاور کو کہ دیکھا اگر یہ رہیں گے تو ہمارا پورا چال چلن، ہمارا پورا داؤ بیکار ہو جائے گا، اسے راستے سے ہٹانے ہی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، راستے سے ہٹا دیں۔ اس کے بعد اب تک تو کوئی دکھائی دیتا نہیں ہے، خدا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی دکھائی دے، لیکن ایک دن وہ آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں، اللہ تبارک و تعالی سارے عالم کے اندر ایک ایسے خلیفے کو منتخب فرما کر بھیجے گا، اس کے بعد گھر کے، شہر کے چپے چپے میں، دیہات کے چپے چپے میں، کہیں پورے روئے زمین میں نہ چرچ ہوگا، نہ مندر ہوگی، نہ درگاہ ہوگا، کوئی برائی کی چیز دنیا کے اندر کہیں دکھائی نہیں دے گی سوائے خیر کے، سوائے اعمال صالحہ کے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کی حکومت چلائیں گے، لیکن کیسے چلے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت زمین پر جب قائم ہو جائے گی، سال مہینے کی طرح گزرے گا، مہینہ ہفتوں کی طرح گزرے گا، ہفتے دنوں کی طرح گزریں گے، دن گھنٹوں کی طرح گزرے گا، اور گھنٹے منٹوں کی طرح گزرے گا، یہ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ لہذا سب سے آخر میں تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، ضرور اس وقت پورے عالم کے اندر خلیفۃ اللہ فی الارض ہی کی حکومت ہوگی اور کسی کی حکومت نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے ہم لوگوں کو یہ مکلف بنایا گیا ہے، اس کی ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک کو دی گئی ہے، ہر ایک اس کی کوشش کریں کہ ہم بھی خلیفۃ اللہ فی الارض بنیں، لیکن عموماً یعنی اگر حکومت ہمارے قبضے میں نہ ہو، حکومت کے اندر ہمارا روب اور دبدبہ ضرور ہے۔ اب مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے ان دستاویز کو، سارے دفعات کو جمع فرمایا ہے جو حکومت کے لیے ضرورت ہے، جو فوجی کے لیے ضرورت ہے، جو کورٹ کے لیے ضرورت ہے، ساری چیزیں اسی قرآن پاک سے لی گئی۔ لیکن آج اگر ایک مسلمان سے پوچھیں جو زیادہ پڑھا لکھا بھی سمجھا جائے، وہ کہے گا ڈاکٹر امبیڈکر نے ہندوستان کے قوانین کو بنایا۔ ذرا پوچھیں اگر ڈاکٹر امبیڈکر کو اٹھا سکتے ہو یا کسی بھی سیاسی رہنما کو، یا وہ دفعات جو ہندوستان کے بنے ہوئے ہیں اسے حاصل کر لو، اور ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے مدارس عربیہ دینیہ میں ہدایہ کے نام سے، وہ 4 والیوم میں ہے، پہلے والیوم کو چھوڑ دو، 3 والیوم اٹھا لیں، اس کا انگریزی ترجمہ کسی سے کرا لیں اور دفعات کو اٹھا لیں، اگر اس میں لفظ کا بھی فرق ہو تو مجھ سے پوچھیں کہاں سے بنایا ہو؟ کیا اپنے دماغ سے؟ یہی ہدایہ کی کتاب اس کے سامنے تھی جس کے ذریعے سے اس نے دفعات کو منتخب کر کے دیا تو لوگ خوش ہو گئے اور کہا کہ ڈاکٹر امبیڈکر نے قانون بنا دیا، اور مسلمانوں کی دماغ میں ایسا بیٹھا، آج مسلمانوں کو نہ قرآن یاد آتا ہے نہ حدیث یاد آتی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ قرآن میں اللہ نے فرمایا تبیان لکل شیء، اس قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کے بیان فرمایا۔ ہاں ہمیں نہ ملے وہ الگ بات ہے، لیکن نہیں ہے۔ دعا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عالم کے ہر مسلمان کے اندر یہ جذبہ پیدا فرمائے کہ ہم اللہ کے سچے خلیفہ بنے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اے فرشتوں دیکھو میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ خلیفہ یعنی میرا ایک نائب ہوگا جو میرے احکام کو میرے بندوں پر چلائے گا، اسی کو دیکھ کر فرشتے رشک کرتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زمرے میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔
برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مسئلہ سنائی دیتا ہوں۔ عام طور سے مسجد میں نماز کے بعد انگلی چٹکانا جو بولتے ہیں، یہ انگلی جو چٹکانا ہی بولتے ہیں، یہ نماز کے بعد نہیں، مسجد میں نہیں، مسجد کے باہر بھی یہ مکروہ ہے۔